چاہیے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھی تھی ہم نے کہ شادی کا جو موقع ہوتا ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے کہ غم کا ہوتا ہے؟ خوشی کا۔ بولیے، خوشی کا ہوتا ہے کہ غم کا ہوتا ہے؟ خوشی کا۔ خوشی کا ہوتا ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ہوش نہیں رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوش میں نہیں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھا لیے اور ہم نے کہاں کھایا ہے، ہم نے کہاں کھایا ہے، ہم نے کہاں کھایا ہے، ہم نے نہیں کھایا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے، چلتے ادھر ہے، پیر ادھر جاتا ہے، چپل میں پیر گھساتا ہے، اس میں گھستا ہے دوسرے کے چپل میں۔ تو ایسا بھی ہم لوگ خوشی میں بے ہوش۔ سائیکل دیکھیے گا کبھی چلاتے ہوئے ایسے لوگ ہو تو سائیکل اوپر اور آدمی نیچے، کیوں؟ ہوش میں نہیں ہے وہ۔ تو خوشی میں اتنے بھی مدہوش نہیں ہو جانا ہے، نہ اپنے چپل کا خیال ہے، نہ اپنے کپڑے کا خیال ہے، نہ اپنے بدن کا خیال ہے، نہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا خیال ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں نہ اس کا خیال ہے، اور ہم کیا پی رہے ہیں نہ اس کا خیال ہے، اتنا بھی ہمیں مدہوش نہیں ہو جانا ہے۔ تو شادی کا موقع جو ہوتا ہے، دھیان سے سننا بھائی، شادی کا جو موقع ہوتا ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور آپ لوگ بھی نکاح کے محفل میں شامل ہوئے ہوں گے، ہر جگہ پوری دنیا میں نکاح کے خطبے میں قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہی 3 آیتیں، تینوں کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک دوسری ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان آیات میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں ایمان پر موت کی یاد دلائی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر رسیدہ لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دوست سے، احباب سے، پردے میں سننے والی اپنی ماں سے، بہن سے، سارے لوگوں سے کہ موقع شادی کا ہے، موقع خوشی کا ہے، موقع غم کا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں موت کی یاد دلا رہا ہے۔ ایسے آیت کا انتخاب کیا گیا نکاح کے خطبے میں جس میں موت کا تذکرہ ہے، موت کی یاد ہے، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ہے، اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا موقع ہے، اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تمہارا قدم صحیح جگہ پر نہیں پڑے گا۔ خوشی میں اتنے مست ہو جاؤ گے، میں نے کہا نا کہ ہوش نہیں رہے گا کہ چپل ادھر ہے کہ چپل ادھر ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی سید السبل، جنت کے پھول، در یتیم، رحمت للعالمین، دائی حلیمہ کا کھلانا، آمنہ کا دلارا، آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین، ایسی شریعت، ایسا طریقہ دیا ہے جو ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ اس لیے میرے محترم، شادی کا موقع جو ہے نا، اس میں ہر چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ سنت کے مطابق کرنی ہے، سارے طریقے موجود ہیں۔ بعض جگہ ملاد میں ہم نے یہ دیکھا کہ ملاد میں پہنچ گئے اور ڈی جے پہ بھوجپوری گانا چل رہا ہے، بڑھیا سے گانا چل رہا ہے، مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو بھائی اس کو بند کراؤ، ملاد ہوگا، ڈی جے پہ چل رہا ہے گانا پورا فل ساؤنڈ میں، اور اس کے بعد ناچ بھی رہے ہیں۔ اور کچھ جگہ یہ بھی دیکھا کہ دعا ختم ہوئی، امام صاحب نے دعا کی اللہ یہ بھلا ہو، وہ بھلا ہو، یہ ترقی ہو، امن رہے، شانتی رہے، زندگی سلامت رہے، رکاوٹ نہ ہو، اور دعا ختم ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی مائک پہ پھر ڈیجے سے گانا شروع۔ یہ میرے محترم بزرگوں دوستو، دین کی بات کا یہ مذاق ہے، دین کی بات کا مذاق ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ہماری گزارش ہے ہمارا ہم لوگ کے جانے کے بعد پھر بجائیے گا اس لیے ویسا نہیں ساؤنڈ بہرحال دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اگر ہم کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک دستور بتا دیتا ہوں. اس کو یا تو دماغ میں لکھ لیجئے یا کاغذ قلم آپ کے پاس ہو اس کو نوٹ کر لیجئے. میں جملہ بولنے لگا ہوں. اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس انسان کو ذلیل کرا دے گا. پھر سے سنیے، اللہ کو ناراض کر کے جس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے، اسی کے ہاتھ سے اس کو ذلیل کرا دے گا. اللہ کو ناراض کر کے بیٹے کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی بیٹے کے ہاتھ سے ذلیل کرائے گا. اللہ کو ناراض کر کے بیوی کو خوش کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی کے ہاتھ سے ایک دن ذلیل کرائے گا. اللہ کو ناراض کر کے بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اسی بھائی کے ہاتھ سے ذلیل کرائے گا. اللہ کو ناراض کر کے محلے والوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اسی محلے والے کے ہاتھ سے آپ کو ذلیل کرائے گا. اللہ کو ناراض کر کے محلے کے کسی بڑے انسان کو، مالدار انسان کو، محلے کے ذمہ دار کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مالدار سے، اسی ذمہ دار سے ایک دن آپ کو ذلیل کرائے گا. گویا یہ کہ اللہ کو ناراض کر کے جس چیز کو آپ خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ہاتھ سے آپ کو ذلیل کروائے گا. یہ نیم آپ لکھ لیجیے، یہ لکھ لیجیے آپ. اللہ کو ناراض کر کے ہم نے یہ سوچا بیٹا راضی ہو جائے، وہ نہیں سکتا. اللہ کو ناراض کر کے ہم نے یہ سوچا بیوی راضی ہو جائے، وہ نہیں سکتی. اللہ کو ناراض کر کے ہم نے یہ سوچا سب ہم سے خوش رہے، سب ہم سے راضی رہے، سب ہمارے طرفدار رہے، سب ہمارے ساتھی رہے، سب ہمارے ساتھ رہے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا ایک دن چھوٹ جانے والا ہے. کوئی ساتھ سلامت نہیں رہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، میں نے کہا کہ نکاح کے خطبے میں موت کا تذکرہ ہے، کچھ سوچنے کی چیز ہے. بارات کی گاڑی جاتی ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے، اور اسی ہمارے محلے سے بارات گئی ہے. آپ بھی کبھی اس چیز کا مشاہدہ کریں گے. یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. کبھی بارات کی گاڑی پہ بیٹھ کے جب آپ کی گاڑی گزر رہی ہو، آپ کی گاڑی جا رہی ہو، آپ کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو یا آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہو، تو کبھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے آپ بارات جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو کہ محلے سے کسی کا جنازہ جا رہا ہے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ہم بارات لے کے اس گاؤں سے کسی اور گاؤں گئے، راستے میں ہم نے بہت بار دیکھا ہے جہاں سے ہمارے بارات کی گاڑی کراس کرتی ہے اسی راستے سے جنازہ بھی کراس کرتا ہے. جہاں سے ہمارے بارات کی گاڑی کراس کرتی ہے وہیں سے ایمبولینس بھی کراس کرتا ہے. جہاں سے ہمارے شادی میں لوگ ڈی جے پر ناچتے ہوئے جاتے ہیں اسی کے بغل میں ایمبولینس میں لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں. یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ آنکھ ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. اس کو دیکھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کو دیکھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. بچے کے پیدا ہونے پر اس کے ماں باپ خوشی مناتے ہیں، اس کے والدین خوشی مناتے ہیں، اس کا باپ خوشی مناتا ہے، اس کا نانا خوشی مناتا ہے، اس کی نانی خوشی مناتی ہے، بچے کے چچا خوشی مناتے ہیں، بچے کی چچی خوشی مناتی ہے، محلے والے جو ہمارے حق میں بہتر سوچنے والے خوشی مناتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جو بچہ آج آیا ہے یہ ایک دن جائے گا بھی. جو بچہ آج ہمیں اتنی خوشی دے رہا ہے یہ اتنا بڑا غم بھی دے سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی سے. تو آپ میں نے کہا نا ادھر ہمارے بارات کی گاڑی اور ادھر سے ایمبولینس، ادھر ہمارے بارات کی گاڑی اور ادھر سے تھوڑا سائڈ میں لوگ گاڑی کو نکال دیتے ہیں اور یہ جنازے کا منظر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر بارات نہیں جا رہے تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ڈی جے پہ ڈانس ہو رہا ہے اور ادھر سے جنازہ جا رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔